الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبعد۔ ناظرین، ہمارے ہاں عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ فلاں شخص تو بڑا پہنچا ہوا ہے کہ آپ وہاں پہ جاتے ہیں، جاتے ہی آپ کے سارے احوال وہ خود بتانا شروع کر دیتا ہے، تو یہ شخص تو بڑا اللہ کا ولی ہوگا کہ جس کے پاس ہم گئے اور جا کے بیٹھے، اس نے سارے احوال ایک پیپر پہ لکھ کے ہمارے ہاتھ میں تھما دی اور کہا جناب آپ کے ساتھ تو یہ مسائل چل رہے ہیں۔ تو کیا واقعتاً ایسا شخص اللہ کا ولی ہے؟ سمجھنے کی بات یہ ہے، صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگی، سورہ نور کے اندر سارا یہ واقعہ موجود ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے جس طرح سے پریشان ہوئے حدیث کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام بہت زیادہ پریشان تھے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام بہت زیادہ غمزدہ تھے، پریشان تھے کہ آخر واقعہ کیا ہے۔ اللہ کے رسول کے پاس کوئی ایسا جن موجود تھا کہ جو آپ کو سارے احوال بتا دیتا؟ اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے پیغمبر کو تو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ آپ فرماتے عائشہ پریشانی کی بات نہیں ہے، صحابہ کو کہتے ہیں غمزدہ کیوں ہوتے ہو، یہ تو سارا بہتان ہے جو عبداللہ بن ابی منافق اور اس کے ساتھیوں نے مل کے لگایا ہوا ہے، اور نبوت کے گھرانے پر یہ تہمت لگا کے معاشرے کے اندر یہ ذہن دینا چاہتے ہیں کہ یہ تو گھر جہاں سے لوگوں کی تربیت ہونی ہے وہ گھر ہی پاک نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اتنے پریشان ہوئے کہ آپ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات ہی نہیں کر رہے تھے، حتیٰ کہ صدیقہ کائنات فرماتی ہیں میں نے اللہ کے حبیب سے کہا اللہ کے نبی آپ مجھے اگر اجازت دیں تو میں اپنے والدین کے گھر میں چلی جاؤں؟ اللہ کے نبی نے اجازت دے دی۔ لمبا واقعہ ہے، فرماتی ہیں میں وہاں پر رہ رہی تھی، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ آخر اللہ کے نبی مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے۔ ایک دن پھر ایک عورت نے بتایا مجھے کہ اصل وجہ یہ ہے کہ تیرے بارے میں تو سارے لوگ باتیں کر رہے ہیں، مدینے میں تو بڑی باتیں ہو رہی ہیں۔ اور صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی جب کہ غزوہ بنو مستلق سے واپسی پر آپ پیچھے رہ گئی تھیں، ان کے ساتھ آپ آئی تھیں، تو اس پر معاشرے میں لوگ بڑی ساری باتیں کر کے آپ پر برائی کی تہمت لگا رہے ہیں۔ صدیقہ کائنات فرماتی ہے میرا دن رات روتے ہوئے گزرتا تھا، میں پریشانی میں رہتی تھی۔ اللہ کے پیغمبر ایک دن ہمارے گھر میں آئے اور مجھے بھی بلا لیا، میرے باپ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بلا لیا، میری والدہ کو بلا لیا، اور آپ علیہ السلام پوچھنے لگے عائشہ اگر غلطی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے۔ فرماتی ہے میں نے غلطی کی نہیں تھی، میرے اندر برائی ایسی تھی نہیں، تو میں کیسے مانتی، میں کیسے کہتی کہ مجھ سے یہ معاملہ ہوا ہے، اور اگر میں کہتی کہ مجھ سے نہیں ہوا تو میری بات کسی نے ماننی نہیں تھی۔ پھر اللہ کے پیغمبر پر وحی آتی ہے، پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں عائشہ خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں قرآن کی آیات اتار دی۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آج جو ہمارے احوال بتانے والا شخص ہے کہ جاتے ہی ہم اس کے پاس گئے، اس نے پچھلی ساری میرے سامنے لسٹ کھول کے رکھ دی، اور جناب سمجھنے والوں نے سمجھا لو جی یہ تو اللہ کا ولی ہے، آج ہی تو بندہ ملا ہے ہمیں۔ ہم تو معالجین کے پاس گئے، انہوں نے بتایا کچھ نہیں، میرے پاس آتے ہیں مریض کہتے ہیں جی قاری صاحب آپ بتائیں ہمارے ساتھ مسائل کیا ہیں؟ میں کہتا ہوں علم غیب اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے، فلاں صاحب نے تو یہ بتا دیا تھا، فلاں تو یہ کہہ رہا تھا۔ بھائی بات یہ ہے کہ اس کے پاس اللہ کے نبی سے زیادہ علم تھا کہ جو سارے احوال بتایا جا رہا تھا؟ دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، یا شیاطین سے کام لے رہے ہوتے ہیں جو ایسی باتیں کرنے والے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے پوری بات سمجھائی ہے اپنی امت کو۔ ہوتا کیا ہے کہ ہر شخص کے ساتھ ایک جن موجود ہے، یہ بات بڑی سمجھنے کی ہے ناظرین، بڑی توجہ سے سننے والی ہے۔ یہ ایک مسئلہ ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر لوگوں کی پریشانی بنا ہوا ہے کہ جی فلاں صاحب نے تو سارا کچھ بتا دیا، فلاں صاحب نے تو سارا کچھ بتا دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ہر شخص کے ساتھ ایک جن ہوتا ہے، اور جو عامل ہے وہ کیا کرتا ہے، اس کے پاس جو جنات اس نے ایسے عمل کر کے کفریہ شرکیہ رب کو ناراض کرنے والے ایسے اعمال کر کے کسی شیطان کو اپنے ساتھ رکھا ہوتا ہے، وہ شیطان آنے والے شخص کے ساتھ موجود قرین سے پوچھتا ہے اس کے مسائل کیا ہیں، اس کے معاملات کیا ہیں، ایک ہفتے کے اندر اس کے ساتھ کیا کیا پریشانی ہوئی تھی، اس کے گھر کے اندر مسائل کیا چل رہے ہیں۔ اب اس قرین سے ساری ہسٹری لینے کے بعد وہ جن اس بیٹھے ہوئے بابا جی کو بتا رہا ہوتا ہے جو مشرک پلید شرک پر کھڑا ہوا شخص ہوتا ہے، اس کے کانوں میں بتاتا ہے کہ جناب اس کے گھر کے مسائل یہ ہے، ہفتہ پہلے ایکسیڈنٹ ہوا تھا، 10 دن پہلے ان کی دکان کی چوری ہوئی تھی، بیوی اس کی کا مسئلہ یہ ہے، اس کے اپنے گردوں میں یہ مسئلہ ہے۔ تو بابا جی سارا کچھ بتایا جا رہے ہوتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں واہ واہ کیا بات ہے، یہ اللہ کا ولی ہے۔ ناظرین ایسے شخص کے پاس ہمیں نہیں جانا چاہیے۔
اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں من اطاع عرافا او کاہنا فصدقوا بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرماتے ہیں جو کسی ایسے عراف، کاہن، جادوگر کے پاس جاتا ہے اور جو وہ باتیں بتاتا ہے ان کو مان لیتا ہے، ان کی تصدیق کرتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس نے میرے اوپر اترنے والی شریعت کے ساتھ کفر کر دیا. بظاہر یہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہا ہے لیکن اس نے اپنا عقیدہ برباد کر لیا ہے، یہ تو کفر کے اندر چلا گیا. تو ناظرین یہ اللہ کا ولی ہونے کی علامت نہیں ہے کہ اگر کوئی جانے کے ساتھ آپ کے احوال بتا دیتا ہے. یہ شخص وہ ہے کہ جس کے ساتھ شیاطین ہیں. اور بہت سے لوگ کہتے ہیں لو جی فلاں شیخ الحدیث بھی تو بتایا نا، فلاں عالم نہیں بتا سکتا. واقعتاً وہ نہیں بتا سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو شیاطین ہیں کن کے پاس آتے ہیں؟ علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک اثیم. اس کے پاس یہ آتے ہیں کہ جو جھوٹ بناتا ہے، جھوٹ کہتا ہے اور سخت گناہ گار آدمی ہوتا ہے. اس کے پاس جنات آتے ہیں، وہ اس کے ساتھ کام کرتے ہیں، یہ ان سے کام لیتا ہے. اور اگر کوئی رکھ سکتا ہوتا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو جو جس کو پکڑ بھی لیا تھا تو آپ نے چھوڑ دیا، پکڑ بھی لیا تھا تو آپ نے چھوڑ دیا. اور آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا میرے بھائی سلیمان علیہ السلام کی مجھے دعا یاد آ گئی کہ انہوں نے دعا کی تھی یا اللہ مجھے ایسی حکومت عطا کرنا جو میرے بعد کسی کو نہ ملے. آپ نے فرمایا ورنہ میں نے اسے پکڑ بھی لیا تھا، میں اسے مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیتا اور مدینے کے بچے اس کے ساتھ کھیلتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے قوت دی، آپ نے پکڑ کے بھی چھوڑ دیا، آپ نے نہیں باندھا. تو آج لوگ جو اپنے پاس جی جنات ہمارے پاس ہیں، موکل حاصل کریں اور ایک رات میں فلاں عمل کریں، یہ ساری بربادی ہے. اور یہ لوگ اپنے گھر اجاڑ چکے ہوتے ہیں اور لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، ان کے گھر اولادیں نہیں ہوتی، اور ایسے عمل کرنے والے تباہی اور بربادی کے دہانے پر جا کر کھڑے ہوتے ہیں اور دن رات پریشانی ان کے گزرتے ہیں. سو ناظرین ہمیں ایسے لوگوں کے پاس جانے سے بچنا چاہیے. ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. بہترین طریقہ وہ یہ جو اللہ کے پیغمبر نے اختیار کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی مدد کی. اور فلق، ناس، آیت الکرسی، سورۃ البقرہ، آخری آیات سورۃ البقرہ کی، ان کو اختیار کریں. اگر پھر بھی ہماری طبیعت بہتر نہیں ہوتی تو کوئی اچھا معالج جو قرآن و سنت کے ساتھ علاج کرنے والا ہو اس کی طرف رجوع کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام پر قائم رکھے، ہمارے عقائد کی، ہمارے گھرانوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اور ہر طرح کے روحانی بیماریوں سے اور ہر طرح کی جسمانی بیماریوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں نجات عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.